السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف کا پارٹ 3۔ اس زمانہ میں جو بادشاہ مصر پر حکومت کرتا تھا اس کا نام ریان بن ولید اور وزیر اعظم عزیز مصری تھا، جس کا اصل نام قطفیر مصری تھا۔ قطفیر مصری جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا تو وہ بھی ان کا حسن و جمال کو دیکھ کے دنگ رہ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو اپنے گھر لے جائیں اور اس کے ہر چیز کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں، اس کی رہائش گاہ پناہ گاہ یعنی کھانا پینا لباس خطا کے ہر ایک شے کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں، کیونکہ وہ بے اولاد تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اس کے دل میں اولاد کی محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ چنانچہ عزیز مصری حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر گیا اور زلیخا اس کی بیوی کا نام تھا اور اس کو کہا کہ یہ بادشاہ کا خاص مہمان ہے، اس کا خاص خیال رکھنا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصری یعنی زلیخا کے گھر بڑے آرام سے 2 سال رہے۔ اس دوران عزیز مصری کی بیوی زلیخا جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے بہت متاثر ہوئی اور ان کو لبانے کی کوشش کرتی رہی۔ جب ان کی عمر 20 سال ہوئی تو زلیخا اپنے آپ کو روک نہ سکی۔ اس نے سج سنور کر تیار ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خواہش کا اظہار کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہ فعل حرام ہے اور وہ بھی اس شخص سے جس نے مجھے پناہ دی اور باپ بن کر پالا۔ لیکن زلیخا پر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ وہ اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگی۔ اس کے گھر کے 12 دروازے تھے، 12 کے 12 اس نے پکے لاک لگا کے بند کر دیے، لیکن اللہ کے فضل سے حضرت یوسف علیہ السلام جس دروازے پر جاتے وہ دروازہ خود بخود قفل ٹوٹتا جاتا اور کھل جاتا۔ تو اسی طرح جب وہ 12ویں دروازے کے پاس پہنچے تو زلیخا نے ان کو پیچھے سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اسی کھینچا تانی میں ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ اتنی دیر میں دروازہ بھی کھل گیا اور سامنے عزیز مصری کھڑا تھا۔ وہ عزیز مصری کو دیکھ کر گھبرا گئی اور الٹا سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی اور عزیز مصر بھی یہ سمجھ چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام غلط ہوتے تو قمیض آگے سے پھٹتی، جبکہ زلیخا نے پیچھے سے ان کو پکڑا اس لیے ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی۔ لیکن عزیز مصر اپنی عزت کے ڈر سے خاموش ہو گیا اور زلیخا نے ان کو اکسایا کہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، لہٰذا ان کو قید خانہ میں ڈال دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق عزیز مصر نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کی کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے گھر پالنے میں جو بچہ ہے وہ اللہ کے حکم سے گواہی دے گا۔ وہ بچہ زلیخا کے ماموں کا لڑکا تھا۔ جب عزیز نے اس بچے سے دریافت کیا تو وہ قدرت الہی سے گویا ہوا اور اس نے گواہی دے دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ پھر کسی اور نے بھی کہا کہ اگر عورت سچی ہے تو کرتا آگے سے پھٹتا اور جبکہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے۔ اس بات سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ آپ ہی سچے ہیں۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے معذرت کی اور اس نے کہا کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ آپ بے گناہ ہیں۔ اس بات سے اس کا یہ مقصد بھی تھا کہ کہیں بدنامی نہ ہو جائے، اس بات کا چرچا کہیں باہر نہ ہو جائے، اس کو اپنی بدنامی کا ڈر تھا۔ یہ بات اس پر بھی واضح ہو چکی تھی کہ زلیخا جھوٹی ہے، کیونکہ زلیخا نے سنگار بھی کیا ہوا تھا اور اس نے زلیخا سے کہا کہ تم نے ایک شریف انسان پر الزام لگایا ہے، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ عزیز مصر نے یہ بات چھپانے کی بہت کوشش کی مگر بات کہاں چھپتی ہے، ہر طرف شور عام ہو گیا اور لوگوں نے زلیخا کی ملامت کی کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور شہر کی تمام عورتیں جو اس کی دوست تھیں انہوں نے بھی ان کو کہا کہ زلیخا یہ تم نے کیا کیا، اپنی عمر دیکھو اور اس بچے کی عمر دیکھو، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ جب زلیخا کو پتہ چلا کہ شہر کی عورتیں بھی مجھ پر ملامت کر رہی ہیں تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ ان عورتوں کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دکھایا جائے، تب ان کو پتہ چلے گا۔ چنانچہ اس نے دعوت کا اہتمام کیا اور 40 عورتوں کو مدعو کیا جو مصر کی شرفا کی عورتیں تھیں۔ ان کو نہایت عزت و احترام سے گاؤ تکیے دیے گئے اور نہایت عمدہ قسم کے کھانے اور پھل پیش کیے گئے۔ ہر ایک کے لیے چھری بھی رکھی گئی تاکہ وہ پھل کاٹ سکیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔